قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی جمعوں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعوں کے اندر ہم نے آپ کی زندگی کے مختلف پہلو کو سمجھتے ہوئے آخری والے جمعہ میں اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے والے چند ایک مشہور دشمنوں کا نام لیا، ان کا تذکرہ کیا اور ان کے تعلق سے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس کا مذاکرہ کیا۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ایک کا تذکرہ کریں گے۔ دیکھو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ دشمن تکلیف دینے والا بھی ہوتا ہے اور ٹھٹا اور مذاق کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ دشمنی تکلیف دے کر نکالتے ہیں، کوئی جانی تکلیف دیتا ہے، کوئی مالی تکلیف دیتا ہے، کوئی جسمانی تکلیف دیتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، اسی طریقے سے کوئی مذاق اڑا کر بھی تکلیف دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق جو بناتے تھے مشرکین مکہ، ان میں چند نام سر فہرست ہے کہ یہ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لہٰذا ان کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ مذاق اڑانے والوں میں ایک نام ولید بن مغیرہ کا ہے، ایک نام عاص بن وائل کا ہے، ایک نام اسود ابن المطلب کا ہے، ایک نام اسود ابن ابی یاغوس کا ہے، اور ایک نام حارث بن قیس کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انہی کے ساتھ تکلیف دینے والے اور دشمنی رکھنے والوں میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا۔ نضر بن حارث ایک تاجر آدمی تھا، یہ فارس جاتا تھا اور فارس سے اور دوسرے ملکوں سے وہاں کے بادشاہوں کی کہانیوں کی قصوں کی کتابیں خرید کر لاتا تھا۔ نضر بن حارث فارس وغیرہ جاتا تھا، وہاں سے جو شاہان عجم ہیں، عجم کے جو بادشاہ تھے، ان کے کہانیوں کی قصوں کی کتابیں خرید کر لاتا تھا اور لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ محمد تمہیں عاد و سمود کی کہانیاں سناتے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ماننے والی قوموں کا اچھا انجام اور انکار کرنے والی قوموں کا برا انجام سنایا ہے۔ اس کے ضمن میں واقعات قوم عاد کے، قوم سمود کے اور دوسری قوم ابراہیم وغیرہ کے واقعات سنائے ہیں۔ تو نضر بن حارث لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے عاد و سمود کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں فارس کے بادشاہوں کے اور روم کے بادشاہوں کے قصے کہانیاں سناتا ہوں۔ اور وہ پڑھ پڑھ کر سناتا تھا ان کے سامنے، جس طرح آج کے زمانے میں لوگوں کو ناول اچھی لگتی ہے، لوگوں کی اسٹوریاں سننا اچھا لگتا ہے۔ اور ابھی اپڈیٹ زمانے کے اندر جو سیریلز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک کہانی ہوتی ہے، ایک واقعہ اور قصہ ہوتا ہے، اور پکچر ہوتا ہے، ویب سیریز ہوتے ہیں، جس طرح آج کے زمانے میں لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے دین کی باتوں کے مقابلے میں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سیریل اور قصے کہانیاں سننے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور علماء کرام کے اور دین کی باتیں سننے والوں کی تعداد کم ہے۔ دنیا داروں کی باتیں سننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، قصے کہانیاں سننے والوں کی اور دین کی باتیں سننے والوں کی تعداد کم ہے۔ تو لوگوں کو اس کی باتیں اچھی لگتی تھی اور کہتا تھا دیکھو میں جو بیان کر رہا ہوں یہ اچھا ہے کہ محمد جو بیان کر رہے وہ اچھا ہے، اس طریقے سے معاملہ کرتا تھا۔ اور روایت کے اندر ہے اس نے ایک باندی لونڈی پال رکھی تھی جو ناچتی بھی تھی گاتی بھی تھی، جس کے بارے میں معلوم پڑتا تھا کہ یہ مسلمان بن چکا ہے، اس لونڈی کو باندی کو بھیجتا تھا اس کے پاس، جا اس کو کھلا پلا۔ وہ اس کو شراب پلاتی تھی، اس کے سامنے ناچتی گاتی تھی اور اس کو ورغلاتی تھی۔ تو اس کے تعلق سے قرآن کریم میں سورہ لقمان کی یہ آیت نازل ہے، آیت نمبر 6۔ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض لوگ وہ ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نضر بن حارث ہے، اس سے مراد نضر بن حارث ہے، یہ بڑا دشمن تھا۔
ومن الناس، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں، من یشتری لہو الحدیث، جو لہو لہیب کی باتیں خریدتے ہیں، جو لہو لہیب کی کھیل تماشی کی باتیں، قصے کہانیاں کی کتابیں خرید کر لاتا تھا. تو قرآن کہتا ہے من یشتری لہو الحدیث، جو قصے کہانیوں کی اور لہو باتیں جو ہے خرید کے لاتا ہے، خریدتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ بغیر علم، اللہ کے راستے سے، حق سے بغیر علم کے. تو نضر بن حارث کا مقصد کیا تھا؟ ادھر وحی آتی تھی، ادھر وحی آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تھے، تو اس سے پھیرنے کے لیے یہ قصے کہانیاں سناتا تھا، اس سے پھیرنے کے لیے قصے کہانیاں سناتا تھا. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتا تھا، اللہ کے کلام کا مذاق بناتا تھا. کیا کرتا تھا؟ مذاق بناتا تھا. قرآن اس کا انجام سنا رہا ہے، قرآن اس کا انجام سنا رہا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. تو یہ جو بندہ ہے، یہ بندے کا انجام قرآن نے سنایا. لہٰذا اس کے نہج کے اوپر جتنے بھی لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو اسلام سے گمراہ کرنے کے لیے، دین حق سے گمراہ کرنے کے لیے من گھڑت باتیں سناتے ہیں، دوسری کہانیاں قصہ سناتے ہیں. اور دیکھو باطل کا یہ کام کرنے کا طریقہ کہ دین حق کے مقابلے میں باطل قصے کہانیاں سنانا، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. ابھی بھی آپ بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ بعض مذہب والے اسلام کی باتوں کے مقابلے میں اپنی قصے کہانیوں کو سچ کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی اسلام تو 1400 سال پہلے آیا، ہمارا مذہب تو کئی ہزاروں سالوں سے ہے، سب سے پرانا مذہب کہتے ہمارا ہے، ہماری فلاں کتاب 5000 سال پرانی ہے اور فلاں کتاب 6000 سال پرانی ہے. اس طرح کی ڈھکوسلے باتیں کرتے رہتے ہیں. اور آج بھی فکر یہ کی جا رہی ہے کہ اسکول کے نصاب میں اور سوشل میڈیا پر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر ان کے مذہب کی ایسی من گھڑت باتیں بھر دی جائیں جس کے مقابلے میں اسلام کی باتیں پھیکی نظر آنے لگے، اور وہ اسلام کے مقابلے میں اپنے دھرم کو زیادہ مضبوط بتاتے ہیں، زیادہ مضبوط بتائیں. لہذا علماء نے لکھا ہے کہ یہ نضر بن حارث کا جو طریقہ تھا کہ اسلام کی اور حق کی باتوں کے مقابلے میں دوسری قصے کہانیوں کی باتیں پیش کرنا اور عورت کا شباب اور کباب کا استعمال کرنا، یہ اس کی عادت تھی. یہی عادت آج کے زمانے کے اندر نصارہ نے اپنائی ہے. لہذا عیسائی مشنریز جتنا کام کرتی ہے ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ قرآن کے حق کے مقابلے کے اندر وہ اپنے قصے کہانیاں سناتے ہیں اور لڑکی کا، پیسوں کا اور نشوں کا استعمال کرتے ہیں. اور یہی طرز دوسرے دھرم والوں نے بھی ابھی اپنا لیا اسلام کے مقابلے میں. لہذا جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ذلت آمیز عذاب ہوگا. اور اسلام کا تو کچھ مٹنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں اللہ نے فیصلہ سنایا، واللہ متم نورہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. یعنی یہ اسلام کے دشمن چاہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو یہ اپنے منہ سے پھونک کر بجھا دیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اسلام کے نور کو یہ بجھا دے اپنے منہ سے پھونک کر. واللہ متم نورہ، اللہ رب العزت اپنے نور کو مکمل کرے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا برا لگے. لہذا نہ نضر بن حارث کے قصے کہانیاں اور لونڈی نچانے سے کچھ اسلام کا نقصان ہوا، نہ آج کے زمانے میں عیسائیوں کے اور جو ہے سناتنیوں کے اور دوسروں کے کسی کے جو ہے اسلام کے خلاف باتیں کرنے سے کوئی. لہذا دیکھو نا کتنا سوشل میڈیا کے اوپر 2-4 باتیں چلتی رہیں گی، بھائی قرآن میں حلالہ ہے، حلالہ ہے، حلالہ ہے، عورتوں کی عزت نہیں ہے، عورتوں پہ ظلم ہے، فلاں ہے، ٹھیکا ہے، اسلام میں غلامی ہے، فلاں ہے. بیکار کے جو اعتراض جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے دھرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مسلمانوں کی بچیوں سے اور بچوں سے اسکول کالج کے اندر جو سوال کیے جاتے. ابھی میری والدہ اور والد جو ہے 10 دن عشرے کے جماعت میں جا کر آئے
تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا اپنے شہر کے، تو جو جوان بچیاں بھی ان کے ساتھ تھی، تو بچیاں کہنے لگی میرے والدہ سے کہ بھائی ہم کالج میں جاتے ہیں تو بچیاں سوال پوچھتی ہیں بھائی تمہارے نبی نے 6 سال کی بچی سے شادی کر لی؟ تو میں نے کہا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ اس نے کیا جواب دیا؟ تو کہا اس نے کہ مجھے کوئی جواب معلوم نہیں تھا اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ تو اس طریقے سے آج بھی محنت کی جاتی ہے، آج بھی محنت کی۔ اور یہ 6 شادی والا مسئلہ میں 2-4 مرتبہ جمعہ کے اندر سمجھا چکا ہوں، لہٰذا میں نے خبر بھیجی کہ بس اتنا الزامی جواب یاد رکھو، کیونکہ ہندوازم والے سوال کر رہے ہیں نا، تو ان سے پوچھو کہ بھائی ٹھیک ہے 6 سال کی عمر میں شادی کرنا اگر غلط ہے تو تمہارے بھگوان رام نے تمہارے بھگوان سیتا سے کس عمر میں شادی کی تھی؟ معلوم کر لو تو پتہ چل جائے گا کہ جب رام کی سیتا سے شادی ہوئی تھی جب اس کی عمر بھی 6 سال کی تھی۔ تو اگر یہ غلط ہے تو وہ بھی غلط، اگر وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح، اگر اعتراض اس پہ کرنا ہے تو اس پہ بھی کرو، اگر اس پہ کرنا ہے تو اس پہ بھی کرو، بات برابر ہے۔ بہرحال تو یہ لہو الحدیث، لہو لعب کی باتوں کے ذریعے سے اسلام سے پھیرنا ورغلانا، یہ باطل کا طریقہ ہے جو پچھلے زمانے سے چل رہا ہے، اب بھی چلتا ہے، اب بھی چلتا اور چلتا رہے گا۔ اور لہو الحدیث کے اندر وہ تمام چیزیں، وہ تمام باتیں، وہ تمام لٹریچر، وہ تمام واقعات، وہ قصے کہانی آ گئی جو حق سے پھیرنے کا ذریعہ بنے، چاہے پھر وہ گانے ہو، چاہے وہ اسٹوریاں ہو، چاہے وہ ڈیلی سوپ ہو، چاہے وہ ویب سیریز ہو، چاہے وہ پکچریں ہو، چاہے وہ دوسرے جو ہے پلیٹ فارم سے جو ہے کہانیاں قصے ہو یا دوسرے دھرم کے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے لہو الحدیث کے اندر داخل ہے۔ تو نضر بن حارث کا یہ کام تھا، لہٰذا اس کا انجام اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک بندہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے میں بہت پیش رہتا تھا، مذاق اڑانے میں بہت پیش رہتا تھا، جس کا نام ولید بن مغیرہ ہے۔ اور میں نے ابھی جب 5-6 لوگوں کا نام لیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس میں ایک نام ولید بن مغیرہ کا بھی ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ جو تھا نا، یہ قریش کا سردار تھا، قبیلے مخزومی تھا، مخزومی ہے، اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور اس کو اپنے سردار ہونے پہ بڑا فخر تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا تذکرہ ہوا تو ایک دن کہنے لگا کہ اگر وحی آتی تو ہم پر آتی، یہ ہو نہیں سکتا کہ ابو مسعود ثقفی جو قبیلے بنو ثقیف کے سردار ہیں، ابو مسعود ثقفی اور مجھ یعنی مغیرہ، ولید بن مغیرہ کو چھوڑ کر وہی دوسرے کے اوپر، محمد کے اوپر آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لہٰذا یہ جو گروپ تھا ان کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے بھئی آج کوئی کلام تو نہیں ہوا، لہٰذا جو اسود بن عبد یاغوس ہے وہ مذاق کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا کہ آج کوئی وہی نہیں آئی کیا، آج آسمان سے کوئی باتیں نعوذ باللہ تمہاری نہیں ہوئی کیا؟ آ کے مٹکاتے تھے اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو جب اس نے یہ کلام کہا کہ ابو مسعود کے اوپر اور میرے اوپر وہی آتی، یہ محمد بن عبداللہ کے اوپر کیسے وہی آ گئی؟ ہم سردار ہیں، میں قبیلے قریش کا سردار ہوں اور وہ قبیلے بنی ثقیف کے سردار ہیں، اگر وہی آتی تو ہم پر آتی۔ لہذا اس کے جواب کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، سورہ زخرف کی آیت نمبر 31-32۔ کیا آیت ہے؟ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ ان لوگوں نے کہا کہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا 2 عظیم شہروں پر کے لوگوں میں سے کسی پر۔ اور 2 عظیم شہر کون سے ہیں؟ 2 عظیم شہر کون سے؟ طائف اور مکہ، کیونکہ ولید بن مغیرہ مکہ کا رہنے والا تھا اور قبیلے بنو ثقیف کا آباد تھا، طائف کے اندر آباد تھا۔ ارے یہی ثقیف والے ہیں نا جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا نہیں کی بلکہ اللہ سے جو ہے ان کی نسلوں کی ہدایت مانگی، تو یہی قبیلے بنو ثقیف والے بعد میں ایمان لے آئے، بعد میں ایمان لے آئے۔
تو ابو مسعود ثقفی یہ قبیلے بنو ثقیف کا طائف میں رہتا تھا. تو قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا قرآن علی رجل من القریتین عظیم, یہ بڑے جو شہر ہے, بڑے جو قریے اور گاؤں ہے, یعنی مکہ اور طائف, یہاں کے کسی آدمی کے اوپر قرآن کیوں نہیں اترا اور محمد بن عبداللہ پہ کیسے اتر گیا. یعنی ان کو اپنے بڑے پن کا ایسا فخر اور گھمنڈ تھا. آج بھی لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے, کسی کو کوئی نعمت مل گئی تو بھئی یہ نعمت اس کو کیس کے مل گئی, حسد کی بنیاد پہ, یہ اس کا حقدار تو میں تھا, اس کا حقدار تو میں تھا, یہ مجھے ملنا چاہیے تھا. حاسد کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ حاسد تو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے کسی امیدوار کو اس نعمت کا حقدار سمجھتا ہے کہ بھئی یہ میرے باپ کو ملنا چاہیے تھا, میرے بھائی کو ملنا چاہیے تھا, میرے فلاں کو ملنا چاہیے تھا. دیکھو یہاں پر یاد رکھنا ایک اہم مسئلہ یاد رکھو, آج بھی بہت سارے جو جھگڑے ہوتے ہیں خاص طور سے تنظیموں میں اور عہدے کے پانے میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو یا اپنے مرضی کے ذمہ دار کو یا اپنے مرضی کے بندے کو اس عہدے کا اہل سمجھتا ہے. لہذا علماء نے لکھا ہے کہ استحقاق کا جذبہ, یعنی اپنے آپ کو حقدار سمجھنے کا جذبہ, استحقاق کا جذبہ یہ اخلاص کے منافی ہے. یعنی جو بندہ اپنے آپ کو یا اپنے پسندیدہ کسی ذمہ دار اور کسی بندے کو کسی عہدے کا حقدار سمجھ رہا ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بندے کے دل میں یہ بندے کے دل کے اندر جو ہے اخلاص نہیں ہے. کیونکہ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو عہدہ جس کو دے دے, جو نعمت جس کو دے دے, وہ اسی کے لیے سزاوار تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار ہیں اور فتوحات پہ فتوحات کیے جا رہے ہیں. ادھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ خالد بن ولید کو اب سپہ سالاری کے پوسٹ پر نہیں رکھا جا سکتا ہے, لہٰذا جو بھی حکمتیں ان کی تھی وہ ایک الگ مدعا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خط لکھوایا, پیغام لکھوایا کہ جاؤ خالد بن ولید سے کہو کہ آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں رہو گے بلکہ ایک عام فوجی رہو گے, اور تمہاری جگہ پہ ابو عبیدہ بن جرہ یہ کون ہوں گے؟ سپہ سالار ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ پیغام لے کے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ گئے, خالد بن ولید کو پیش کیا. خالد بن ولید اپنے عہدے سے ہٹ گئے, ابو عبیدہ بن جرہ اس عہدے کے اوپر فائز ہو گئے, اور ویسے ہی اللہ کے دین کی محنت کرتے تھے جیسے کہ سپہ سالاری کے عہدے کے اوپر رہ کر کرتے تھے. یہ وہ صحابہ تھے جو یہ جانتے تھے کہ استحقاق کا جذبہ یہ اخلاص کے منافی ہے. لہذا نہیں استحقاق, آج جتنے جھگڑے ہیں وہ استحقاق کے, بندہ یا تو اپنے لیے چاہتا ہے کہ مجھے یہ ملے یا اپنے پسندیدہ بندے کے لیے چاہتا ہے کہ مجھے یہ ملے, حالانکہ یہ استحقاق کا جذبہ اخلاص کے منافی ہے. لہذا جب بندوں میں یہ صحابہ والی صفت آ جائیں گی نا تو پھر یہ عہدوں کے لیے جھگڑے فساد ختم ہو جائیں گے. بہرحال تو یہ ولید بن مغیرہ جو تھا یہ اپنے آپ کے لیے اور ابو مسعود ثقفی کے لیے یہ مان کر چلتا تھا کہ استحقاق ان کا ہے. محمد بن عبداللہ کون تھے سردار, ان کے اوپر کہاں سے وہی آگے. لہٰذا یہی عقد یا یہی تکبر یا یہی حسد نے ان کو حق بات قبول کرنے سے روکے رکھا. لہٰذا اسلام نہیں لائے. تو اس کے اوپر قرآن نے کہا ان کی بات کو, بیوقوفی کے بات کو, اور اس کا جواب دیا. کس انداز سے جواب دیا دیکھو. پہلے تو قرآن نے ان کی بات کو نقل کیا, کیا کہا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ لوگ کہنے لگے کہ قرآن یہ دو بڑے شہر مکہ اور طائف کے کسی بندے پر کیوں نہیں اترا. مراد ان کی کیا تھی؟ ولید بن مغیرہ اور ابو مسعود ثقفی. پھر آگے قرآن کہتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک, کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ارے ہم ہی ہیں وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی معیشت روزی روٹی لوگوں کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے, اور دنیاوی روزی روٹی کے اعتبار سے ہم نے بعض کو بعض پر درجہ دیا ہے. بعض کو امیر بنایا ہے, بعض کو غریب بنایا ہے, بعض کو حاکم بنایا ہے, بعض کو کامگار بنایا ہے, تاکہ ایک بندہ دوسرے سے کام لیتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے, مراد نبوت, مراد کیا ہے؟ نبوت. بھائی نبوت تو بہت دور کی چیز ہے, نبوت تو
بہت دور کی چیز ہے، وحی الہی تو بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کی جو معمولی چیز ہے روزی روٹی، اللہ رب العزت نے یہ بھی لوگوں کے ہاتھ میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں دی، خود اللہ نے تقسیم کر دی۔ جب دنیا کی معمولی چیز روزی روٹی اللہ نے ان کے ہاتھ میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں دی، خود اللہ نے تقسیم کی، تو اتنی بڑی نعمت، اخروی نعمت، نعمت نبوت، نعمت رسالت اور نعمت وحی، وہ ان کے ہاتھ میں کیسے دی جاتی؟ تو اللہ تقسیم کرنے والا ہے نا، لہٰذا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہی ولید بن مغیرہ پہ آنی چاہیے، ابو مسعود ثقفی پہ آنی چاہیے، محمد بن عبداللہ پہ آنی چاہیے۔ لہذا بیوقوف ہے یہ، جب دنیا کے چھوٹے معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو بڑے معاملات کہاں سے ان کے ہاتھ میں آئیں گے؟ اس طرح قرآن نے جواب دیا۔ قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، بھئی دنیا کی زندگی میں ہم ہی نے روزی روٹی ان کے آپس میں تقسیم کی، اور کیا کیا؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعض کو بعض پر درجے میں فوقیت دے دی، یعنی کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ اس کی حکمت قرآن بیان کرتا ہے، اللہ نے مالدار اور غریب کیوں بنایا، اس کی حکمت قرآن بیان کرتا ہے۔ کیا حکمت ہے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض سے کام لیتا رہے۔ بس سب کروڑ پتی رہے تو مزدور ملیں گے، ڈرائیور ملیں گے، سستا کام کرنے والے ملیں گے؟ نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ بھائی کسی کو مالدار بنایا تو اس کو کام کی ضرورت پڑتی تو مزدور ڈھونڈ کر نوکری پہ رکھ دیتا۔ ایک فیکٹری کا ایک مالک ہوتا ہے اور کام کرنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا، کم دیا۔ نہ غریب کا کوئی عمل دخل ہے اس کے غریب ہونے میں، نہ مالدار کا کوئی عمل دخل ہے اس کے مالدار ہونے میں۔ یہ غریب ہے اپنی مقدر سے، وہ مالدار ہے، ہاں ٹھیک ہے بہرحال۔ تو یہ نظام قرآن نے بیان فرمایا، اور یہ اس کے ذریعے جواب دیا کہ بھائی دنیا کی روزی روٹی کا جو چھوٹا مسئلہ تھا وہ ہم نے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا، تو نبوت رسالت کا مسئلہ تمہارے ہاتھ میں دیتے اور تم سے رائے لیتے۔ یعنی تمہارا یہ کہنا کہ اللہ نے وہی بھیجنی تھی تو بھائی مدینہ والے، مکہ والے ولید بن مغیرہ پر بھیجتے، اور یا پھر طائف والے ابو مسعود ثقفی پہ بھیجتے، یہ بیوقوف بات ہے۔ لہٰذا اس نے نہیں مانا، اس نے نہیں مانا۔ پھر قرآن آگے کہتا ہے وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یاد رکھو دنیا کی وہ چیزیں جس کو تم جمع کر رہے ہو، روزی روٹی جو دنیا کی ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو، مال و دولت، اس سے کئی بہتر تمہارے رب کی رحمت یعنی نبوت و رسالت ہے۔ یعنی جب دنیا کی چھوٹی چیز تمہارے قبضے میں نہیں ہے تو نبوت و رسالت تمہارے ہاتھ میں کیسے آئے گی؟ نبوت و رسالت تمہارے ہاتھ میں کیسے آئیں گے؟ لہٰذا یہ بیوقوفانہ فیصلہ تھا۔ ولید بن مغیرہ جو کہتا تھا یہ بیوقوفانہ فیصلہ تھا کہ بھئی ہمارے اوپر کیوں نہیں وحی آئی، اب ہمارے اوپر کیوں نہیں آئی۔ بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، اللہ کے نبی کو مجنون کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا بولو؟ اللہ کے نبی کو مجنون کہتا تھا۔ ایک دن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگا، اور مذاق اڑاتے اڑاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ یہ مجنون ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ نبی کا مسلسل مذاق اڑانے لگا تو اللہ رب العزت نے اس کا مذاق اڑایا۔ کس کا مذاق اڑایا؟ ولید بن مغیرہ کا مذاق اڑایا، اور سورہ قلم کی چند آیتیں نازل فرمائیں، جس کے اندر سب سے پہلے تو سب کافروں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پہ اور کون سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ لوگ جو آپ سے مانڈولی کرنا چاہتے ہیں کس بات کے اوپر کہ تم ہماری بات مان لو ہم تمہاری بات مان لیں گے، یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رکھو، کافر فاجر سے اس بات پر ڈیل کرنا کہ بھائی ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے تمہاری برائیوں پر اور تم ہم کو کچھ مت کہنا، اس کو مداہنت کہتے ہیں، دین میں ملاوٹ کرنا کہتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ صاحب منع کر دیا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اے نبی جی آپ یہ انکار کرنے والے جو اللہ کا، رسالت کا، قرآن کا، آخرت کا انکار کرنے والے کافر ہے، ان کی بات میں مت آنا، ان کا اتباع نہیں کرنا، ان کی بات نہیں ماننا۔ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، کہ ان کے بات نہیں ماننا۔
ودو لو تدہنو فیدہنون، چھوڑ دو ان کو۔ پھر خاص طور سے اللہ رب العزت نے ایک بندے کے 10 صفتیں بیان کر کر کہا کہ اس بندے کی بات میں کبھی نہیں آنا، اور وہ بندہ مفسرین کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں وہ یہی ولید بن مغیرہ تھا جو اللہ کے نبی کا بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتا تھا، آپ کو مجنون کہتا تھا۔ اس کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا سنو، قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، کہ آپ کہنا نہ مانے ہر اس بندے کا جو حلاف ہو۔ پہلی صفت کیا؟ حلاف، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ اور یاد رکھنا جو بندے جو ہے جھوٹے ہوتے ہیں نا، بار بار اپنی بات کو سچ بتانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، الٹی سیدھی، نیری ماں کی قسم، بار بار تیرے سر کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، قسمیں کھاتے ہیں۔ انہیں شاعر کہتا ہے کیا گناہوں سے بچ سکیں گے بھلا، صبح شام جو قسمیں کھاتے ہیں، ان کے چہروں پہ نور ناممکن جو رزق حرام کھاتے ہیں۔ یعنی جھوٹی قسم کھانے والا دوسرے گناہوں سے نہیں بچ سکتا، وہ جھوٹ کو سچ بتانے کے لیے قسمیں کھا کھا کے بتاتا رہے گا، اور جو حرام کا مال کھاتا اس کے چہرے پہ کبھی نور آ نہیں سکتا۔ تو پہلا وصف کیا بتایا کہ آپ پیروی مت کیجیے اور اس کی بات میں مت آئیے، کس کے؟ جو کہ حلاف ہے، یعنی بار بار قسمیں کھانے والا ہے، مہین ذلیل آدمی ہے، بے وقت آدمی ہے، کوئی قدر کوئی عظمت اس کی نہیں ہے، مہین۔ دوسری صفت قرآن نے بتایا کیا؟ ذلیل آدمی ہے، بے وقت آدمی ہے، حمازن، منہ پہ تانا دینے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے والوں کو منہ پہ تانا دیتا تھا، بار بار تانا دینے کا عادی ہو چکا تھا۔ حمازن، منہ پہ تانا دینے والا ہے، مشائم بن نمیم، اور غیبتیں کرتا پھرتا تھا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والوں کی غیبتیں کرتا پھرتا تھا۔ جو بھی باہر سے قافلے آتے تھے، مہمان آتے تھے، دوسرے لوگ آتے تھے، ان کے پاس جاتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبتیں کرتا تھا۔ لہذا پہلا وصف بتایا حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، جھوٹا آدمی ہے، مہین ہے یعنی بے وقت ذلیل آدمی ہے۔ تیسرا فرمایا حمازن، منہ پہ تانا دینے والا ہے۔ چوتھا فرمایا کہ مشائم بن نمیم، غیبتیں کر کر پھرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا مناع للخیر، بہت زیادہ خیر سے روکنے والا ہے، یعنی جب موقع ملا، جیسا موقع ملا، جتنا موقع ملا، خیر سے روکنے کا کام اس کا ہے۔ تو مناع للخیر، خیر سے روکنے والا ہے۔ معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی مخالفت تو اور لوگ کرتے تھے، لیکن اس نے حد پار کر دی تھی۔ حد کیا کر دی تھی؟ پار کر دی تھی، حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ معتدن، عظیم گنہگار بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے، یہ وصف بیان۔ پھر آگے وصف بیان کیا اتلن بعد ذالک زعین، اور جو ہے برائی کو چاہنے والا ہے، اور اس کے علاوہ ولد الزنا ہے، حرام کی اولاد ہے۔ زنیم کے معنی آتے ہیں وہ بندہ جس کا نسب اس کے باپ سے ثابت نہ ہو، جس کا نسب اس کے باپ سے ثابت۔ تو قرآن نے صاحب کہہ دیا کہ اس کے اندر اتنی برائیاں ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا برائی ہے؟ بعد ذالک زنیم، اس سے بڑھ کر برائی یہ ہے کہ ولد الزنا ہے، زنا کی پیداوار حرام کی اولاد ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، قرآن نے یہ کہا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر قرآن نے اس کا 10واں وصف بیان کیا، ان کان ذا مالی و بنین، اس کے پاس مال بھی بہت تھا اور اولاد بھی بہت تھی، مال بھی بہت تھا اور اولاد بھی بہت تھی۔ یہ 10 صفتیں تھیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ کو پتہ چلا کہ میرے تعلق سے وحی ایسے آئی ہے، تو اب تکبر اور گھمنڈ کی بنیاد کے اوپر اسلام کو قبول نہیں کرتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں وہی آتی ہے، یہ بات معلوم تھی، کیونکہ قرآن ایسا کلام آتا تھا کہ عرب کے عربی والے، اشعار والے اور بڑے بڑے زبان کے ماہر بندے بھی جو ہیں وہ قرآن کو کی طرح کلام بنا نہیں سکتے تھے۔ یہی تو وجہ تھی نا، قرآن نے کئی مرتبہ چیلنج کیا نا، بھائی اگر قرآن لوگوں کا بنایا ہوا ہے، آسمان سے نہیں آتا ہے، تو ایسا لے کر آؤ۔ تو اس کی ماں کے پاس گیا، وہ لکھا ہے روایت کے اندر، علماء اکرام میں لکھا ہے تفاسیر کے اندر، یہ ولید بن مغیرہ اس کی ماں کے پاس گیا، اس کی ماں سے کہا کہ دیکھ محمد بن عبداللہ کے اوپر جو قرآن آتا ہے، جو وحی آتی ہے، اس میں میرے تعلق سے 10 باتیں بیان کی گئی، میرے تعلق سے
10 باتیں، اس میں سے 9 باتیں بالکل سچ ہے، میں جانتا ہوں۔ کون سی 9 باتیں؟ کہ قسم کھانے والا، میں قسم کھانے والا ہوں، بے وقت آدمی ہوں، تانے دینے والا ہوں، غیبتیں کرنے والا ہوں، خیر سے روکنے والا ہوں، گنہگار ہوں، حد سے آگے بڑھنے والا ہوں۔ لیکن ایک بات ہے زنیم، اس کا علم میں اپنے طور سے حاصل نہیں کر سکتا کہ میں ولد الزنا ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس کی ماں نے کچھ نہیں کہا، تو تلوار نکالا اور کہا کہ حقیقت بتا ورنہ تیری گردن مار دوں گا، ماں کو کہا ولید بن مغیرہ نے۔ تو اس کی ماں نے خبر دی کہ تیرا باپ نامرد تھا، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا، اس کے اندر مردانہ قوت نہیں تھی، مجھے یہ ڈر ہوا کہ تیرے باپ کے بعد تیرے باپ کا پورا مال کوئی اور اس کا خاندان والا لے جائیں گا، اس لیے مجھے خواہش ہوئی کہ کوئی نرینہ اولاد بیٹا ہونا چاہیے، اس لیے ہمارے یہاں ایک چرواہا تھا، چرواہا والا، اس کو میں نے اپنے اوپر غلبہ دیا تھا، اس سے زنا کیا تھا، اس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا۔ لہٰذا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کو ذلیل کرنے کے لیے، آپ کو مجنون کا، ساحر کا، کیا کہا، اللہ رب العزت نے اس کی وہ حقیقت کھول دی جو اس کی ماں کے سینے کے اندر دفن تھی۔ قرآن نے زنیم کا لفظ لا کر حقیقت لوگوں کے سامنے کھول دی کہ یہ ولید بن مغیرہ، یہ رسول اللہ کا استہزاء کرنے والا، یہ حرام کی اولاد ہے، ایک باپ کی اولاد نہیں ہے۔ لہٰذا علماء اکرام نے لکھا ہے قیامت تک بھی جتنے بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے نطفے کے اندر جو ہے گڑبڑ ضرور رہیں گی۔ جو خالص اپنی باپ کی اولاد ہوگا وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کا معاملہ تھا، بڑی دشمنی اللہ کے نبی سے۔ اس کا کیا انجام ہوا میں آگے بتاتا ہوں، یہ مذاق کرنے والوں کیا انجام ہوا۔ اس کے علاوہ ایک نام ہے عاص بن وائل، یہ بھی بڑا بدتمیز انسان تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا ایک حکمت والا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کو جتنی اولادیں دی، کتنی اولادیں دی؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے، مشہور قول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ 4 بیٹیاں ہوئی نا، فاطمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ، 4 بیٹیاں۔ بیٹے قاسم، ابراہیم، عبداللہ اور طیب، طاہر، یہ انہی کے القاب تھے، تو 3 بیٹے مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹیاں سب بالغ ہونے تک زندہ رہی، لہذا 4 بیٹیوں کے نکاح ہوئے، ان کی اولاد ہوئی، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ 2 بیٹیاں تو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، ایک حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں تھیں، اور دوسرے بھی بیٹیوں کا نکاح ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن نرینہ اولاد یعنی بیٹے، جتنے بیٹے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے۔ لہذا قاسم آئے، چلے گئے بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا۔ ابراہیم آئے، ان کا بھی انتقال ہوا، عبداللہ ان کا بھی۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ علماء اکرام نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ نبی کے اولاد کو نبی بنایا ہے، نبی کے اولاد کو نبی بنایا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں نبی، اور نبی کے بعد نبی آئے ہیں، یوسف علیہ السلام، اسی طرح بہت سارے نبی جو ہے اولاد آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ نبوت کا دروازہ بند کرنا تھا اور آپ کے اوپر جو ہے نبوت کو ختم کرنا تھا، آپ کو آخری نبی بنانا تھا، لہٰذا کل کو چل کر کوئی بندہ آپ کی اولاد میں سے کسی کے نبی ہونے کا دعویٰ نہ کر لے، اس لیے اللہ رب العزت نے بلوغت سے پہلے ہی آپ کی تمام نرینہ اولاد کو جو ہے دنیا سے رخصت کر لیا، تاکہ کوئی جو ہے کل جھوٹا دعویٰ کر کے نبی کے بعد نبی کا وجود قائم کرنے کی کوشش نہ کرے، جس سے ختم نبوت کے اوپر حرف آئے۔ پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بیٹے کو اٹھا لیا، بیٹی کو کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فیصلہ سنایا ہے کہ نبوت مردوں میں چلتی ہے، عورتوں میں نہیں چلتی۔ نبوت جو ہے وہ عورتوں میں نہیں چلتی، مردوں میں چلتی ہے۔ بہرحال یہ حکمت تھی، جس کے نتیجے میں ہوا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے چھوٹی عمر میں۔ اور عرب کے اندر ہے نا ایسا بندہ جس کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو یا جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، اس کو ابتر کہتے تھے، منقطع النسل، جن کی نسل کٹی ہوئی ہے۔ یعنی یہ مانا جاتا تھا کہ بھئی جس کی نرینہ اولاد باقی ہے اس کی نسلیں تو چلیں گی، اور جس کی نرینہ اولاد بیٹے نہیں باقی اس کی نسلیں نہیں چلیں گی، تو اس کے لیے ابتر کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ ابتر نسل کٹا ہوا بندہ، اور یہ عیب کے لیے بولا جاتا تھا۔ یہ کیا ہے؟
عیب کے لیے بولا جاتا. تو جب آپ کے بیٹے ابراہیم یا قاسم کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ میں سے بعض دشمن مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ابتر ہے، اس کی تو نرینہ اولاد نہیں، اس کا نام تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا. اس طرح کہنے لگے. اس میں عاص بن وائل سر فہرست تھا اور لوگوں سے یہ بھی کہتا تھا کہ بھئی محمد کی زیادہ فکر مت کرو، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی محمد کی زیادہ فکر مت کرو، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں، وہ تو ابتر ہے، اس کی اولاد اور اس کا تذکرہ ابھی ختم ہو جائیں گا، جب اس کی کہانی ابھی ختم ہو جائیں گی، آگے چل کر اس کی کہانی چلنے والی ہے نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سورہ کوثر نازل فرمائی اور اس کا جواب دیا کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اللہ کے نبی کو کا مقام بتایا یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے دو معنی ہیں، ایک حوض کوثر ہے جو محشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو جو ہے پانی پلائیں گے، حوض کوثر. اس لیے دعا کے اندر مانگنا چاہیے کہ اللہ جو ہے کوثر کا پانی نصیب فرما، یہ حوض کوثر. دوسرا کوثر کے معنی ہے خیر کثیر کے، ہر لائن کی خیر کو کوثر کہتے ہیں. لہذا اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی کو عطا فرمائی، حوض کوثر بھی عطا فرمایا اور ہر لائن کی خیر اللہ کے نبی کو عطا فرما دی. اور خیر کثیر کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ دیکھو اولاد دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ اولاد ہوتی ہے جو نسل کے بعد چلتی رہتی ہے نسل کی بنیاد کے اوپر، ایک وہ اولاد ہوتی ہے جو مشن کو لے کر علم کو لے کر آگے چلتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ استاد کا جو شاگرد ہوتا ہے تو شاگرد بھی حکم میں جو ہے اولاد کے مانند ہوتا ہے، اور استاد جو ہوتا ہے وہ جو ہے عظمت میں باپ کی طرح ہوتا ہے، اور شاگرد استاد سے جو لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آگے چلاتا ہے. تو گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، لیکن آپ کے صحابہ، پھر ان کے شاگرد تابعین، تبع تابعین اور علم والے اور ساری امت مسلمہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کر زندہ ہے. اور اللہ کے نبی کا ایسا نام اللہ نے زندہ رکھا ہے اور ایسی اللہ کی خوبیاں زندہ رکھی ہے کہ ہر دن نئے انداز کے اندر آپ کی تعریف کی جاتی ہے. یہ نعت خواہ جو نعت پڑھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی اتنی تعریف نہیں لکھی گئی، کسی کی اتنے الگ الگ انداز میں تعریف نہیں کی گئی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اور قیامت تک کی جاتے رہے گی. اب ایک بندہ مالیگاؤں کا تھا، اس نے 2400 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور 2400 مرتبہ الگ لکھا. یہ کرامت ہے، رسول اللہ کے جانے کے بعد یہ کرامت ہے کہ ایک نام لکھنا ہے محمد اور 2400 انداز میں لکھنا ہے. یہ ہے خیر کثیر کہ جواب دیا عاص بن وائل کو اور مشرکین مکہ کو. تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد عربی کی اولاد باقی نہیں ہے تو ان کا تذکرہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، ان کا تذکرہ تو ایسا باقی رہے گا کہ اس کی نظیر دنیا والے نہیں پیش کر سکتے. لہذا قرآن نے اللہ کے نبی سے کہا کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے بلکہ سنو. کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی. فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا اس کے شکرانے میں جسمانی عبادت بھی کرو، نماز بھی پڑھو، ونہر اور مالی عبادت بھی کرو، قربانی بھی کرو. اور کہہ دیا ان شانئک هو الابتر، اصل میں نسل کٹا ہوا ابتر وہ تو آپ کا دشمن ہے. لہذا یہ آپ کے جو دشمن ہیں نا ان کی نسل کٹی ہوئی ہے، آپ کی نسل کٹی ہوئی نہیں ہے. یہ جواب دیا. لہذا یہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل جو تھے یہ بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتے تھے. ایک مرتبہ روایت کے اندر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے جو ہے حضرت جبریل امین آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے تذکرہ کیا کہ یہ چند لوگ ہیں یہ بہت زیادہ استہزاء کرتے ہیں. اللہ کے نبی اور جبریل امین کی بات چل رہی تھی، اتنے میں ولید آیا. اللہ کے نبی نے کہا یہ ولید ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے شہرک کی طرف اشارہ کیا. شہرک کہتے دیکھو یہ گردن کے سامنے کے حصے میں ایک نس ہوتی ہے جس کا کنیکشن دل سے دماغ تک ہوتا ہے خون پہنچانے کا، اس کو شہرک کہتے ہیں اردو کے اندر. عربی میں اس کو حبل الورید کہتے ہیں. اس کا معاملہ ایسا ہے کہ مین خون سپلائی اسی سے ہوتا ہے، وہ اگر کٹ جائے تو فوراً آدمی تھوڑے دیر کے اندر اس کا کام تمام ہو جاتا ہے. تو ولید کے شہرک کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے نبی نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اس سے آپ کو محفوظ کر دیا.
تھوڑی دیر ہوئی تو اسود بن عبد المطلب آئے. یہ اللہ کے نبی کے ماموں کا لڑکا تھا لیکن بہت مذاق اڑاتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا یہ اسود بن عبد المطلب ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر حضرت جبریل نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہا کیا اس سے بھی آپ کو کفایت مل گئی, آپ اس سے بھی محفوظ ہے. تھوڑی دیر سے اسود بن عبد یاغوس آیا. اللہ کے نبی نے بتایا یہ وہ بندہ ہے. جبریل امین نے اس کے جو ہے سر کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے بھی آپ کو کفایت مل گئی, آپ جو ہے اس سے بھی جو ہے بری ہو گئے. اس کے بعد حارث بن قیس آئے, یہ بھی بڑا مذاق اڑاتا تھا. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا. جبریل امین نے اس کی پیٹ کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ کہا اس سے بھی آپ کو کفایت مل گئی, اس سے بھی آپ کو محفوظ کر دیا. اس کے بعد عاص بن وائل آیا. اللہ کے نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا. جبریل امین نے عاص بن وائل کے ایڑی کی طرف, تلوے کی طرف جو ہے اشارہ کیا. جبریل امین کو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا کیا؟ تو کہا کہ آپ کو اس سے بھی کفایت ہو گئی, اس سے بھی محفوظ ہو گیا. لہٰذا جبریل امین کے اشارات یہ اللہ کی طرف سے ہلاکت کا پیغام تھے. لہٰذا ولید بن مغیرہ کا جو شیرک کی طرف جو اشارہ کیا گیا تھا اس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ چند لمحوں میں اس کی ہلاکت ہو جائیں گی. لہٰذا ایک مرتبہ جا رہا تھا تو بنو خزیمہ کا ایک بندہ تیر بنا رہا تھا. یہ چلتے چلتے تیر کے اوپر اس کا پیر گرا, پیر میں تھوڑا سا زخم آیا اور یہ اشارہ کرنے لگا زخم کی طرح, زخم سے خون بہنے لگا اور فوراً مر گیا ولید بن مغیرہ. اور جس کے سر کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا اسود بن عبد یاغوس, اس کے سر میں جیسے جبریل نے اشارہ کیا بعد میں تھوڑے پھونسے نکلنا شروع ہوئے اور اس کی تاب نہ لا سکا, مر گیا. اور جس کے آنکھ کی طرف اشارہ کیا تھا وہ کون تھا؟ اسود بن عبد المطلب. اسود بن عبد المطلب ایک دن سفر میں تھا, ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھا اور اپنے بچوں کو پکارنے لگا, رے بیٹو دیکھو میری آنکھ میں کوئی چھریا چبو رہا ہے, کانٹے چبو رہا ہے. تو بیٹے کہنے لگے کہ یہاں تو کوئی نہیں ہے, اور اسی وقت اندھا ہو گیا. جبریل امین نے آنکھ کی طرف اشارہ کیا تھا, اسی وقت اندھا ہو گیا. اور حارث بن قیس کی پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا. علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ نے پیٹ کے ایسے مرض میں مبتلا کیا کہ پاخانہ نکلنے کا پیچھے کا راستہ اللہ نے بند کر دیا. منہ سے کھانا جاتا تھا اور پاخانہ منہ سے نکلتا تھا. اور عاص بن وائل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا کہ تھوڑا سا اس کو جو ہے پیر کے اندر زخم ہوا اور پیر کے اندر تکلیف ہوئی اور اسی کے اندر جو ہے وہ ہلاک ہو کر رہ گیا. لہٰذا رسول اللہ کا استہزاء کرنے والے, رسول اللہ کا مذاق اڑانے والے اور رسول اللہ کے خلاف بولنے والے, ان کا اللہ نے دنیا کے اندر بھی انجام تمام کر دیا اور آخرت کے اندر بھی جو ہے ان کا جو ہے بہت برا انجام ہونے والا ہے. لہٰذا آج کے زمانے میں بھی قیامت تک بھی جو عصمت نبی کے اوپر زبان کھولے گا اللہ دنیا میں بھی ہلاک کرے گا, آخرت کے اندر بھی ہلاک کرے گا. تو یہ وہ چند مشہور اور سخت دشمن تھے اللہ کے نبی سے دشمنی رکھنے والے, ان کا تذکرہ ہے. اب اگلے جمعہ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صحابہ اکرام ایمان لاتے تھے ان کو کس طرح سے مشرکین مکہ تکلیف دیتے تھے اس کا تذکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ.